اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ اور تمہاری بیویوں کے ترکے میں تمہارا آدھا حصہ ہے اگر ان کی اولاد نہ ہو، پھر اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکے میں تمہارا چوتھا حصہ ہے۔ یہ تقسیم ان کی وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو تمہارے ترکے میں تمہاری بیویوں کا چوتھا حصہ ہے، پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو تمہارے ترکے میں ان کا آٹھواں حصہ ہے۔ یہ تقسیم تمہاری وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ اور اگر وہ آدمی جس کا ورثہ تقسیم کیا جا رہا ہو اس کا بیٹا ہو نہ باپ، یا ایسی ہی عورت ہو اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ پھر اگر ان کی تعداد اس سے زیادہ ہو تو وہ سب ایک تہائی حصے میں شریک ہوں گے۔ یہ تقسیم اس کی وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی، جبکہ وہ کسی کو نقصان پہنچانے والا نہ ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے تاکید ہے اور اللہ خوب جاننے والا بڑے حوصلے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے مردو، جو مال تمہاری عورتیں چھوڑ مریں اگر ان کی اولاد نہ ہو تو اس میں سے نصف حصہ تمہارا، اور اگر اولاد ہو تو ترکے میں تمہارا حصہ چوتھائی ہے، لیکن یہ تقسیم وصیت کی تعمیل کے بعد جو انہوں نے کی ہو یا قرض کے ادا ہونے کے بعد جو ان کے ذمے ہو۔ قرض کا ادا کرنے سے وصیت مقدم ہوگی یا پھر وصیت کی تعمیل کی جائے گی، اس کے بعد وراثت کی تقسیم ہوگی۔ اس پر تمام علماء کا اجماع ہے۔ پوتوں اور پڑپوتوں کا حکم بھی اس سلسلے میں وہی ہے جو سلبی اولاد کا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور جو مال تم مرد چھوڑ مرو تو تمہاری عورتوں کا اس میں چوتھا حصہ ہے اگر تمہاری اولاد نہ ہو، پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو اس کا آٹھواں حصہ ہے۔ اس چوتھے اور آٹھویں حصے میں تمام بیویاں شریک ہوں گی، خواہ وہ ایک ہو یا دو یا تین یا چار۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر ایسے مرد یا عورت کی میراث ہو جس کا باپ ہو نہ بیٹا۔ کلالہ کا لفظ عقیل سے مشتق ہے اور یہ ایک تاج کو کہتے ہیں جو سر کو تمام اطراف سے گھیرے ہوئے ہو، اور یہاں وہ شخص مراد ہے جس کا اصول و فروع میں سے کوئی وارث نہ ہو لیکن دیگر ورثاء اسے دوسری جوانب سے گھیر لیے ہوں، یعنی اس کے وارث اس کے بھائی بہن ہوں۔ جیسے کہ شعبی نے حضرت ابوبکر صدیق کی روایت کو بیان کیا ہے کہ آپ سے کلالہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، اس کے بارے میں اپنی رائے سے بیان کرتا ہوں، اگر میرا جواب صحیح ہوا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، اور اگر یہ غلط ہوا تو یہ میری اور شیطان کی طرف سے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے۔ کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کا نہ بیٹا ہو نہ باپ۔ امام ابن ابو حاتم نے اپنی تفسیر میں حضرت ابن عباس کی روایت کو بیان کیا ہے کہ میں وہ سب سے آخری انسان تھا جس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی تھی۔ میں نے اس ملاقات میں آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بات وہی ہے جو میں نے کہی ہے۔ میں نے عرض کی، آپ نے کیا فرمایا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، میں نے یہ کہا ہے کہ کلالہ وہ ہے جس کا نہ بیٹا ہو اور نہ باپ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو، یعنی ماں کی طرف سے، جیسا کہ بعض سلف کی قرات میں ہے کہ جن میں سے حضرت سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی اس کی یہی تفسیر فرمائی ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے، پھر اگر ایک سے زیادہ ہوں تو سب ایک تہائی میں شریک ہوں گے۔ ماں کی طرف سے بھائیوں کا حکم کئی اعتبار سے دیگر وارثوں میں مختلف ہے، مثلاً یہ اس کی موجودگی میں بھی وارث ہوتے ہوں،
جس کی وجہ سے یہ میت کی طرف منسوب ہیں اور وہ ماں ہے۔ میراث میں ان بھائیوں اور بہنوں کا حصہ ایک جیسا ہے۔ یہ صرف اسی صورت میں وارث ہوتے ہیں جب میت کلالہ ہو۔ باپ، دادا، بیٹا اور پوتا کی موجودگی میں یہ وارث نہیں ہوں گے، خواہ ان بھائیوں اور بہنوں کی تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، انہیں وراثت میں 1/3 سے زیادہ حصہ نہیں ملتا۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ حصہ بھی بعد ادائے وصیت اور قرض بشرطے کہ ان سے میت نے کسی کا نقصان نہ کیا ہو تقسیم کیے جائیں گے، تاکہ وصیت عدل پر مبنی ہو، نقصان اور ظلم پر مبنی نہ ہو کہ اس میں بعض وارثوں کو محروم کر دیا گیا ہو یا ان کے حصوں میں کمی بیشی کر دی گئی ہو۔ اگر کوئی شخص ایسا کرے تو اللہ تعالیٰ کی حکیمانہ تقسیم کی مخالفت کرتا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق عطا فرما دیا ہے، لہٰذا اب کسی وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔